بنیادی طور پہ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب تک اگر آپ پڑھائی نہیں کر رہے یا آپ نے پڑھائی نہیں کی تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پھر کسی گروپ کی، کسی جماعت کی، کسی ایک طبقے کی آپ رہنمائی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب انسان سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، اور ٹریول بھی جب لوگوں کے ساتھ ہو، افراد کے ساتھ ہو، جماعت کے ساتھ ہو اور گروپ کے ساتھ ہو، تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سیکھتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے کہ انسان مختلف لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکے اور ان کے ساتھ اس کو بیٹھنے کا موقع ملے اور گفتگو کرنے کا موقع ملے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہو تو دیکھیں انسان کی زندگی میں ایسا ماحول کب ہوتا ہے؟ وہ ایک تو یہ کہ جب وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اسکول کے اندر مختلف بچے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ اس کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے کالج ہے، یونیورسٹی ہے، پھر اس کی ورک پلیس ہے، جب وہ جہاں کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے۔ تو وہ تو ایک لانگ ٹرم مصاحبت ہوتی ہے نا، اس کے اندر تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا 10 دن، 12 دن، 8 دن، 6 دن، یہ ایک مختصر مدت کی معیت ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اگر آپ حضرات کے سامنے بالکل یعنی اس میں کوئی رتی برابر کوئی دو رائے نہیں کہ میری جو تربیت آج تک ہو رہی ہے نا، اگر یہ گروپس کے ساتھ ٹریول کرنا نہ ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ میری تربیت نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی میری تربیت میں افراد کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ سفر کرنے کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو ورنہ انسان کو تو جو ہے وہ یعنی کوئی کسی کے ساتھ سفر کیوں کرے گا بھائی؟ کیوں کسی کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کوئی وجہ ہی ہوگی نا، وداؤٹ اینی ریزن تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں سفر کر رہا۔ تو لہذا اب میں نے جو اس پوری جو جرنی ہے میری، تقریباً کوئی اس وقت 8-9 سال ہو گئے، اس سے پہلے تو ایسی صورتحال نہیں تھی، لیکن اس جرنی میں بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب تک آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے اور آپ کسی فیلڈ میں اپنا کام کریں اور نام بنائیں اور کوئی کارکردگی دکھائیں، تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو اس کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ کتابیں پڑھیں گے تو جب تک پڑھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کا جو عقلی شعور ہے وہ نہیں بڑھے گا، آپ کا انٹلیکچل لیول نہیں بڑھے گا۔ تو انٹلیکچل لیول کو بڑھانا ہے، اپنے شعور کو بڑھانا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، ذہنی تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے تو کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اور کتابوں کو پڑھنا پڑ رہا اور قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، میں تو ساری کتابوں کی اصل جو ہے ام الکتاب تو قرآن ہے۔ آپ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، سارے فلسفے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں تو پھر وہ ساری کتابیں بیکار ہیں۔ تو اصل تو قرآن ہے، قرآن پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتابیں بھی پڑھیں۔ تو ایک چیز بنیادی طور پہ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب تک اگر آپ پڑھائی نہیں کر رہے یا آپ نے پڑھائی نہیں کی تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پھر کسی گروپ کی، کسی جماعت کی، کسی ایک طبقے کی آپ رہنمائی کریں۔ اور دوسری اس کے ساتھ کیا چیز ہے ناظرین؟ اس کے ساتھ ہے سفر کرنا، ٹریول کرنا۔ جب تک آپ ٹریول نہیں کرتے، اور جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس وقت تک مختلف معاشروں کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، مختلف نیچر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
تو بنیادی طور پر، اور تیسری چیز ہوتی ہے بھئی اپنے اندر پھر پیشنٹ کو پیدا کیا جائے، صبر کو پیدا کیا جائے، کیونکہ کسی گروپ کو لیڈ کرنا، کسی جماعت کا امیر بننا، یا کسی کو کسی جماعت کی یا گروپ کی قیادت کرنا، اس کے لیے تو پھر آپ کو صبر چاہیے، دل گردہ چاہیے نا، جگر چاہیے۔ تو اس پورے جو میری جرنی ہے، اس میں نے جو چیز، مین چیز، جو بنیادی طور پر ایک چیز کو جو نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان اجتماعی طور پر ہمارے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے۔ یعنی ماننے کا جذبے سے مراد کیا، ہم اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کا مطلب ہی ہے تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ سرنڈر جب آدمی کر دیتا ہے نا، سرنڈر کس کے سامنے آپ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ایک فوج دوسری فوج کے سامنے کرتی ہے، ایک آپ پولیس والے کے سامنے کر دیتے ہیں، کسی طاقتور طبقے کے سامنے آپ سرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب میری نہ کوئی چاہت ہے، میری نہ کوئی مرضی ہے، میری کوئی تو وش کوئی نہیں، بس میں تو آپ کے رحم و کرم پہ ہوں، جو سلوک آپ میرے ساتھ کریں گے کریں، جو ایک غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے جی، میں نے تو سرنڈر کر دیا۔ تو مسلمان کا تو مطلب یہی ہے، اسلام کا تو مطلب یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، سر تسلیم خم، جس نے اپنے آپ کو بالکل مطیع کر دیا کہ بھئی میری مسلمان ہونے کے بعد میری اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی چاہت نہیں، بس میں تو جو حکم دیا جائے گا حکم کا غلام ہوں، جو مجھے کہا جائے گا وہ میں کروں گا۔ تو مسلمان ہونے کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ اب دیکھیں، مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ ہے، لیکن کیا ہم اپنے ارد گرد اطاعت کے جذبے کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر فرما برداری ہے؟ ہمارے اندر کیا ہم نے سرنڈر کیا ہوا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک گروپ تشکیل دیا جاتا ہے، اس میں 20 30 40 50 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ نے، یہ آپ کا امیر ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جس آدمی کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، جس آدمی کو امیر بنایا جا رہا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں امیر بنا نا بھائی، وہ ایسے تھوڑی اٹھ کے آ گیا امیر بن گیا۔ وہ اگر امیر بنا ہے، یا اس کو امیر بنایا جا رہا ہے، یا وہ اس کو آپ کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی پوری قربانی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک جد و جہد ہے، اور اس کی ایک تنظیم سازی ہے جس وجہ سے وہ آج اس مقام پر ہے۔ تو لہذا اب اس کے اندر بنیادی طور پر جو چیز آج مسلمانوں کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ جس کی شدت کے ساتھ کمی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ چاہے وہ آپ خاندان لے لیں، خاندان کے اندر اگر جس خاندان کا ایک بڑا ہو اور اس کی لوگ اطاعت نہ کرتے ہوں، تو وہ خاندان کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتا، وہ خاندان رہے گا ہی نہیں، وہ خاندان ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے 10 20 30 سال میں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور وہ بکھر کے رہ جائے گا، اس کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ جو خاندان کا جو سربراہ، اس کی اطاعت نہیں ہوئی، اس کو مانا نہیں گیا، ہر شخص نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، ہر شخص کہتا ہے جی میں بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، میری بات مانو، میں اس کی کیوں مانوں، مجھے بڑا ہونا چاہیے، تو بس ختم۔ آپ خاندانوں میں دیکھ لیں، فیملی میں دیکھ لیں، ایک میاں بیوی ہوں، 3 بچے ہوں، اور ان کے گھر کا کوئی نظام نہ ہو۔ دیکھیں نا، اب قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا۔ قوام کہتے ہیں جو انتظام سنبھالتا ہے، جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کام لگائے ہیں۔ جیسے عربی میں قیم کہتے ہیں سیکٹری کو، سیکٹری کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا۔ اب قوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے انتظامات دیکھے گا، سارے معاملات کو دیکھے گا۔ اس کی ذمہ داری میں ڈال دیا کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر کیا لگا دی کہ بھئی تم نے معاش کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ معاشی بوجھ سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے ناظرین، یہ کوئی معمولی بوجھ نہیں ہوتا۔ ہماری جو خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اور جو ہاؤس وائف ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ ذرا ان خواتین سے پوچھیں جو جاب کرتی ہیں اور جن کو نوکری کرنی پڑتی ہے، تو اور پھر 1 مہینے بعد جب ان کے ہاتھ میں سیلری ملتی ہے تو وہ 1 مہینہ ان کا کیسا گزرتا ہے۔
کس طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کو ماننا پڑتا ہے، مینیجر کی بات کو، باس کی بات کو، اور کن کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور پھر جا کر تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سیلری آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ذمہ داری، معاشی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر ڈال دی کہ بھائی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ جب شادی کرے گا تو وہ اپنی بیوی کو لک آفٹر کرے گا، نان نفقہ سکنا، اس کو خرچہ دے گا، اس کی رہائش کا انتظام کرے گا، اس کے بچے ہیں ان بچوں کی پرورش کا، ہر چیز کا اس کو سارا انتظام کس نے کرنا ہے؟ مرد نے کرنا ہے۔ اب جب اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ڈال دی ہے، اب وہ ایک نظام ہے، گھر کا ایک نظام ہے، اب دیکھیں اس نظام کو چلانے کے لیے کسی ایک کو امیر بننا پڑے گا، کسی ایک کو بڑا بننا پڑے گا، کسی ایک کی تو اطاعت ہوگی نا۔ اگر کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں ہوگی تو کس کی پھر اطاعت کریں گے؟ دنیا کے اندر ایک مسلمہ اصول ہے، یہ کوئی اصول اسلام نے تو بنایا نہیں، یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ دنیا آپ دیکھ لیں جب سے دنیا بنی ہے کہ خاندان ہو گئے، ادارے ہو گئے، ملک ہو گئے۔ اب اس وقت بھی کوئی ملک آپ مجھے بتا دیں دنیا کا، کوئی ایسا ملک ہو کہ آپ کہیں گے نہیں جس ملک کا کوئی سربراہ نہیں ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو، آپ کو صدر ملے گا، وزیر اعظم ملے گا، امیر ملے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی تو ملے گا نا، کوئی جنرل ملے گا، کوئی تو ہوگا نا جس کو سرپرست بنایا جاتا ہے، سربراہ بنایا جاتا ہے۔ جس ملک کا کوئی سربراہ نہ ہو تو وہ ملک نہ، اس کی تو بقائی مشکل ہے۔ اسی طریقے سے خاندان کے اندر ہے، خاندان کے اندر بھی آپ نے کسی ایک کو بڑا بنانا ہے، اب دونوں مشورے سے بنا لیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور طے کر لیں گے جی میں گھر کے معاملات کے اندر جو ہے وہ سارے جو معاملات ہیں گھریلو، وہ سارے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خاتون کی ہے اور وہ ذمہ دار ہیں، اور جتنے باہر کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، جتنے وہ ایشوز ہیں، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہے، شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا لیکن اس کے باوجود دونوں کو بیٹھ کر کوئی ایک اصول تو بنانا ہوگا نا کہ بھئی فائنل اتھارٹی کس کی ہوگی، کس کی بات مانی جائے گی۔ جب اختلاف ہو جائے گا، جب کوئی ایشو کھڑا ہوگا تو کوئی تو ہو جس کی بات کو مان لیا جائے، جس کی بات کو سارے تسلیم کریں۔ تو جہاں پر یہ بات تسلیم کر لی جاتی ہے کہ بھئی یہ بڑا ہے یا یہ خاتون بڑی ہے یا یہ مرد بڑے ہیں اور یہ فیصلے کریں گے، ان کے فیصلوں کو سب جو ہے وہ تسلیم کریں گے اور سب اطاعت کریں گے، آپ دیکھیں کہ اس گھر کے اندر، اس خاندان کے اندر، اس فیملی کے اندر آپ کو سکون بھی نظر آئے گا، آپ کو جو ہے وہ خوشحالی بھی نظر آئے گی، آپ کو وہاں پہ ڈسپلن بھی نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے ایک اصول بنایا اور وہ اصول فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب جس گھر کے اندر کوئی بڑا نہ ہو، سارے ہی بڑے ہوں، تو وہاں کیا حال ہوتا ہے؟ وہاں تو پھر تباہی ہے۔ پھر بیوی کہتی ہے بھئی میری چلے گی، شوہر کہتا ہے میری چلے گی، بچے بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ دونوں کی نہیں چلے گی، اب میری چلے گی۔ وہ بڑا بیٹا آ کے سارا کنٹرول کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ باپ کو بھی چلا رہا ہے، ماں کو بھی چلا رہا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی چلا رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اور سارے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو لہذا اسی طریقے سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، دیکھیں آرگنائزیشن کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کا ایم ڈی ہوتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، پھر اس کے مینیجرز ہوتے ہیں، پھر اس کا باس ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، سی ای او ہوتا ہے، یعنی ایک پورا ایک نظام ہے نا۔ اس نظام کے تحت تو وہ آرگنائزیشن چل سکتی ہے۔ جب آرگنائزیشن کے اندر سارے ہی بڑے ہوں، سارے ہی باس بن جائیں، تو مجھے آپ بتائیں کیسے آرگنائزیشن چل سکتی ہے؟ وہ آرگنائزیشن تو بنے گی نہیں۔ اسی لیے ہم پاکستانی خاص طور پہ اور ہم مسلمان بڑی بڑی آرگنائزیشن نہیں بنا سکے۔ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں آپ دیکھیں ساری محدود ہیں، وہ کوئی آپ کو بڑے انٹرنیشنل لیول کے اوپر نظر نہیں آتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہم تو چودھری ہے جی، ہم تو سارے جو ہے ماشاءاللہ لیڈر ہیں۔ جس ملک کے اندر ہر شخص کو لیڈر بننا ہو، ہر شخص لیڈر ہے، کوئی بھی کارکن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم عہدیدار ہیں، ہم کیا ہیں، لیڈر ہیں۔ تو پھر لیڈروں میں کیا ہوتا ہے؟ لیڈروں میں تو پھر اختیارات کی جنگ ہوتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر یہ حال ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین ایک چیز جو بنیادی طور پر اطاعت نہ کرنے کا جو مادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اب اس کو کیسے تیار کیا جائے، لوگوں کو کیسے منوایا جائے؟ جب ایک چیز طے کر لی جائے کہ بھئی یہ آپ کا امیر ہے، جو یہ آپ کو حکم دے گا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور بلا چو چرا جو ہے وہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو اب پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکات نظر آئیں گی، اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔
ایسے نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور پھر جو تم میں بڑا بنا دیا جائے، تمہارا امیر ہو، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کوئی تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو۔ پھر اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ بھائی مشورہ کیا جائے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ جی بیٹھیں ہیں، ایک دوسرے سے رائے لی جائے۔ تو کوئی بھی معاملہ جب تک اس کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوگی کہ فوراً، اچھا ہمارے ہاں پھر ایک مزاج یہ ہے کہ اگر کسی کو امیر بنا دیا جاتا ہے نا، جماعت کا ہی امیر بنا دیا، وہ کہتا ہے اوہ جی میں تو اب بس میرے پاس سارے اختیارات آ گئے، میں تو اب ڈکٹیٹر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، لیکن آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کی رائے کو کا احترام کرنا ہے، اور کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو تو آپ نے سب سے مشورہ کرنا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ تو لہذا دیکھیں یہ سب چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم مسلمان دنیا کے اندر، جو میں آپ کو یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس بیان نہیں کر رہا میں کہ کوئی میں تو ایک بنیادی بات بیان کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ نہ ہمارے ادارے بڑے ہیں، نہ ہماری آرگنائزیشنز بڑی ہیں، نہ ہمارے جو بزنس جو بڑی بڑی امپائر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے خاندان جو ہیں وہ سمٹ رہے ہیں، خاندانوں میں فساد کھڑا ہو چکا ہے، اور جو ہے وہ برادریاں جو ہے ان کے اندر تباہی پھیل چکی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو بنیادی طور پر دیکھیں وجہ یہی ہے کہ جب آپ کسی ایک کو اپنا سربراہ بنائیں، کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں، یا امیر کوئی بن گیا ہے تو پھر اس کی اطاعت کریں، اور اس کی اطاعت لازمی ہے۔ وہ یہ کہہ دے کہ جی آپ لوگوں نے یہاں بیٹھنا ہے تو بھائی بیٹھنا ہے، بس ختم، چو چرا نہیں کرنی۔ وہ کہہ دے کہ بھئی ابھی یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا، اب سفر 2 بجے شروع نہیں ہوگا، 3 بجے شروع ہوگا، تو ٹھیک ہے جی 3 بجے ہوگا، تو اس کے اندر فوراً آپ شروع کر دیں، پیچھے سے جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیں، کہ فوراً جو ہے وہ ایک تحریک چلانا شروع کر دیں کہ بھئی یہ کیوں 3 بجے کیوں ہوگا، 2 بجے کیوں نہیں ہے، کیا مطلب ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کے نوکر ہیں۔ اب دیکھیں اس قسم کی جو صورتحال ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کو ہر طرف انتشار نظر آ رہا ہے۔ میرا سفر ہوا جاپان کا، تو وہاں پر جو ایک صورتحال دیکھنے کو ملی، تو جو بڑا قریبی، دیکھیں آج آپ جب قوموں کا اگر جائزہ لینا تو دنیا کے اندر جو ہے جاپانی ایک قوم ہے، اور جاپانیوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جاپانی جو ہے دنیا کے اندر ان کی اوسط ایج جو ہے وہ 90 ہے، یعنی سب سے زیادہ طویل عمر لوگ اس وقت جو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ جاپان میں پائے جاتے ہیں۔ اور کس طریقے سے اس قوم نے اپنی تربیت کی ہے، کیسے ان کے ہاں، یعنی اگر میں بھی ان کی چیزیں بیان کرنا شروع کر دوں تو میں کوئی یعنی یہ نہیں کہ جاپانی قوم کا پورا کوئی، وہ صرف بنیادی طور پر کیا چیز ان کے اندر، ایک تو وقت کی پابندی ہے، دوسرا صبح کے وقت کے اندر وہ سارے اٹھتے ہیں، تیسرا ایکسرسائز کرتے ہیں، سستی کاہلی ان کے قریب نہیں، بالکل سستی اور کاہلی سے دور واک کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور کاوا پیتے ہیں جس کو اوچا کہا جاتا ہے۔ اور ان کے جتنے بھی جن لوگوں نے جاپان سفر کیا ہوگا ان سے پوچھیں کہ وہاں کے جو گیس اسٹیشن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہیں سروس اسٹیشن، وہاں پہ گیس اسٹیشنوں میں جو ہے وہ کاوا جو ہے وہ اوچا فری میں ملتا ہے، یعنی اس کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا کلچر کیسے بنایا، اپنے اندر اطاعت کو پیدا کر لیا، اپنے اندر جو ہے وہ، یہ وہی قوم تھی جب سیکنڈ ورلڈ وار 1948 سے پہلے کہ ان کی یہ صورتحال تھی کہ دنیا کے اندر یہ کہتے تھے ہم سے بڑی جنگجو قوم نہیں ہے اور ہم سے بڑے طاقتور طبقہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ طاقت نے اور جھگڑے نے اور جنگجو ہونے والی نفسیات نے، سمورائی نفسیات نے جو ہے ان کو اس مقام پر پہنچایا، تو انہوں نے بالکل اسٹریٹجی کو چینج کر دیا اور اب ایک قوم بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو ان کی ایک بنیادی بات بتاتا ہوں کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ جو ان کا باس ہوتا ہے وہ باس کو خامی ساما کہتے ہیں، اور جاپانی زبان کے اندر خامی ساما کہا جاتا ہے خدا کو۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی تم اس کو خدا کیوں کہتے ہو، خامی ساما کیوں کہتے ہو، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بھئی یہ ہمارا باس ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، یہ جو ہمیں حکم دے گا بس ہم نے یس نو تو کرنا ہی نہیں ہے، اور کیونکہ یہ باس ہے اسی نے یہ پورا نظام کھڑا کیا ہے۔ تو
مجھے یقین جانے بڑی تکلیف ہوئی کہ پہلے جب شروع میں پاکستانی وہاں گئے تو وہ بڑے شوق سے پاکستانیوں کو فیکٹریوں میں ملازمت دیتے تھے. پھر تھوڑے عرصے میں انہوں نے پاکستانیوں کو ملازمت دینا بند کر دی. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کام نہیں کرتے, ایک جاپانی جتنا کام کرتا ہے اتنے 3 پاکستانی نہیں کرتے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باس کو باس نہیں مانتے, ان کے اندر چودراہٹ بہت ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میں تے چودھری ہاں, میں تے ملک ہاں, میں تے اے ہاں, تو میں کس طرح اس کی بات مانوں. تو ایک تو ان کے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے. پھر تیسرا یہ کہ باس کے پیچھے سے باتیں کرتے ہیں اور جو ہے غیبت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, سازشیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے. تو اب آپ مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا عمومی رویہ یہ بن چکا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہے. آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کئی ایشوز ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے بنیادی طور پر تو انسان کو اپنی تربیت کرنی ہوتی ہے. معاشرے میں ہر فرد کو اپنی تربیت کرنی ہوتی ہے. وہ تربیت کے ادارے ہوتے ہیں. آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں, کسی کو بھی آپ حاکم بنا دیں, کوئی بھی آدمی وزیر اعظم بن جائے, وہ دوسرے دن سے اس کے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. دوسرے دن سے اس کے خلاف جو ہے, یعنی یہ پچھلے اگر آپ 10 سال اٹھا کر دیکھیں جو میرے شعور کے اندر ہے, اس سے پہلے بھی اس 10 سال کے اندر ہم نے صرف اور صرف کیا کیا, روڈوں کو گرم کیا. ہمارے ہاں صرف روڈیں ہی گرم ہوتی رہیں, صرف لانگ مارچ ہی ہوتے رہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کنٹینر رکھ کے ہر وقت جلسے, جلوس, فلانا مارچ, ٹرین مارچ, فلانا مارچ, ڈھمکا مارچ, ہر وقت جو ہے. یعنی پچھلے 10 سال اٹھا کر آپ دیکھیں, سوائے ہم نے کیا کیا, روڈوں کو گرم کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا. کوئی ادارہ نہیں بنایا, کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی, کوئی تنظیم نہیں بنائی, کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا, سوائے آپ ہمارے ٹاک شو اٹھا کر دیکھ لیں. آپ اس وقت چینل گھمائیں, ہر ٹاک شو پہ وہی گفتگو ہے ناظرین. وہی لوگ بیٹھے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس سارے مسائل کے, وہی بیٹھے ہیں. انہی لوگ, کل تک وہ نمبر 1 جو تھے وہ کرپٹ تھے, باغی تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھے, آج وہ آپ کے حکمران ہیں. پرسوں جو کل تک محب وطن تھے وہ آج کے باغی ہے. تو یہ 70 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے, ماننا نہیں ہے, اطاعت نہیں کرنی, کسی نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی. تو لہذا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم انفرادی طور پر تو آپ کو کوئی فرد مضبوط نظر آتا ہے, آپ اٹھائیں گے, آپ دیکھیں گے کوئی فرد ہے, ایک فرد مضبوط ہوگا, خاندان کے اندر کوئی ایک شخص جو ہے طاقتور ہو جائے گا. لیکن اجتماعی طور پہ آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن نہیں بتا سکتے, کوئی ایک ایسا. ابھی آپ کے سامنے میں گزارش کروں کہ میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے عربوں کے اندر, عربوں کی ایک بات مجھے جو بہت پسند ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں پیدا کیا. وہ کیا ہے کہ ان کے اندر اطاعت ہے, وہ امیر کی اطاعت کرتے ہیں, اور جو ان کا باس ہے, جو امیر کہہ دے وہ کہہ دے. ہم جب ابھی 2 سال 3 سال پہلے حج پہ جب گئے تو وہ ان کے بڑے نے کہہ دیا کہ بھئی یہ 2 گاڑیاں خالی کرو سامان, اور یہ چاہیے فلاں کو چاہیے. آپ یقین جانیے سامان سے لدی ہوئی, اور وہ جو بندے تھے انہوں نے اف نہیں کیا, اور فوراً جو ہے وہ سامان اتارنا شروع, سارا اتار کے اور دوسری گاڑی میں ڈال کے یہ گاڑیاں ان کے سپرد. اور ہم جو ہے وہ چڑ کھا رہے تھے. ہم کہا یار منع کر دو اس کو, کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے, کیسے ہوگا, سامان چڑھا ہوا ہے, اتنی محنت کرنی ہوگی. اس نے کہا بھائی ہماری کتاب کے اندر یہ نہیں ہے, تمہاری کتابوں میں ہے, یہ ہماری کتابوں میں نہیں. ہماری کتابوں میں بس کہہ دیا ہے تو کرنا ہے, بس اب کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا اسی لیے اللہ تعالیٰ, دیکھو کہ آپ اس وقت جو ملک ہیں, خاص طور پہ آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو دیکھ لیں, قطر کو دیکھ لیں, کویت کو دیکھ لیں, بحرین کو دیکھ لیں, سعودیہ کو دیکھ لیں, ان ملکوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ بنسبت دوسرے ملکوں کے کوئی صورتحال بہتر نظر آتی ہے. تو لہذا ناظرین, انسان جب تک مانے گا نہیں اس وقت تک معاملات چل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس بات کو سمجھنے کی, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.